وہ دربار دوسرے ہوتے ہیں، وہ جگہ دوسری ہے کہ جہاں جاتے ہیں دامن نہیں بھرتا۔ یہ تو ہماری بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں خالی دامن والے آتے ہیں اور بھر کے ہی جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جامع المعجزات کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بڑے غور سے سنیں گے، اور وہ یہ ہے کہ آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے اور آپ کے آقا مسجد نبوی میں جلوہ گر تھے، صحابائی کرام کا جمع غفیر میں موجود تھا، یعنی صحابائی کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کچھ دیر بعد ہمارے اور آپ کے آقا وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، اور اٹھ جانے کے بعد وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کافی سمے ہو گیا، کافی وقت ہو گیا، صحابائی کرام انتظار کرنے لگے کہ آقا کہاں تشریف لے گئے ہیں، حضور کہاں چلے گئے ہیں۔ عزیزان کرام وقار، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہیں کہ اے صدیق، آپ پیارے غار ہو، رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھی ہو، ان کے پیارے اور چہیتے صحابی ہو، صدیق آپ جائیں اور معلوم کر کے آئیں کہ رسول پاک کہاں تشریف لے گئے ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق چلے جاتے ہیں، چلتے رہتے ہیں اور حضرت علی کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ کہا اے علی، کہ مصطفیٰ یہاں موجود ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں ہاں نبی یہاں موجود ہیں۔ تو حضرت علی یہ کہتے ہیں صدیق آپ کو کیسے پتا کہ مصطفیٰ یہاں موجود ہیں؟ کہا اے علی، جب میں مسجد نبوی سے چلا تھا اور جدھر مشک و عنبر سے بھی بے شمار قیمتی خوشبو جدھر سے آ رہی تھی، میں اسی راستے پر چلتا گیا اور آپ کے دروازے پر ہی وہ خوشبو رک گئی، تو میں نے سمجھ لیا کہ میرے آقا یہی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان کریم وقار، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے اندر موجود تھے۔ مولا علی سے صدیق کہتے ہیں اگر اجازت ہو تو سرکار سے مل لو۔ مولائی کائنات کہتے ہیں مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، میری جانب سے اجازت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ میری اجازت کے بغیر اس گھر کے اندر کوئی تشریف نہیں لائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کیا وجہ ہے؟ تو مولائی کائنات فرماتے ہیں اے صدیق اکبر، اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا فرمایا ہے، مجھے ایک بیٹا عطا فرمایا ہے، اور آقا اسی کے پاس گئے ہیں، اور آسمان سے 4,24,000 فرشتے میرے بیٹے کے پاس موجود ہیں۔ 4 لاکھ، بڑے غور سے سنیں گے، امام حسین کی پیدائش پر حضور علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے فرشتے 4,24,000 فرشتے مبارکباد دینے کے لیے تشریف لائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا علی تمہیں مبارک ہو، اتنی دیر کیا گزری ہے کہ عمر فاروق بھی تشریف لائے، حضرت انس بھی تشریف لائے، اور دیگر صحابی بھی تشریف لائے۔ بالآخر یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کا جمع غفیر یہاں بھی موجود ہو جاتا ہے، تمام صحابہ ایک ایک کر کے آتے ہیں۔ تھوڑی دیر کیا گزری، آقا تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سرکار مبارک ہو، سرکار نواسے کی مبارکباد۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس بیٹے کی مبارکباد دینے کے لیے آسمان سے
4,24,000 فرشتے تشریف لائے ہیں؟ تو نبی کریم نے فرمایا صدیق تم نے سچ فرمایا، صدیق تم نے سچ کہا۔ لیکن آقا فرماتے ہیں صدیق یہ بتاؤ تمہیں یہ کس نے بتایا ہے کہ 4,24,000 فرشتے آئے ہیں؟ تو حضرت صدیق کہتے ہیں دروازے پر علی مرتضیٰ نے بتایا تھا کہ 4,24,000 فرشتے تشریف لائے تھے۔ مولا کائنات سے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے علی مرتضیٰ تم بتاؤ کہ تمہیں کس نے بتایا تھا؟ تو مولا کائنات یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جو دروازے پر آپ نے مجھے کھڑا کر دیا تھا تو دروازے پر میں سن رہا تھا، جو فرشتہ آتا وہ آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آتا اور ساتھ میں اپنی تعداد بھی بتاتا جاتا، اس لیے مجھے پتا پڑ گیا کہ 4,24,000 فرشتے تشریف لائے ہیں۔ یہی بات میں نے ابو بکر کو بھی کہہ دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صدیق اتنی بات اگر تمہیں معلوم ہو گیا ہے تو مزید تمہیں کچھ اور بتا دوں۔ صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے، میرے آقا نے فرمایا صدیق ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ایسا بھی تھا کہ جس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے۔ اے صدیق ان فرشتوں میں سے ایک ایسا بھی تھا جس کے دونوں پیر نہیں تھے۔ صدیق ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ایسا بھی تھا جس کے پر نہیں تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صدیق نے کہا یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب اس فرشتے کو میں نے دیکھا تھا تو میں نے بھی یہی سوال کیا کہ امیاں تمہارا یہ کیا معاملہ ہے؟ تمہارے پیر کہاں چلے گئے ہیں؟ تمہارے ہاتھ کہاں چلے گئے ہیں؟ تمہارے پر کہاں چلے گئے ہیں؟ تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی سنے سنے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک وقت وہ تھا کہ جب میں بڑا مقبول فرشتہ تھا، بارگاہ رب میں میرا بڑا مقام تھا، اللہ کے دربار میں میرا بڑا درجہ تھا، لیکن یا اللہ اے اللہ کے نبی ایک دن ایسا تھا کہ 7ویں آسمان پر میں گھومنے کی غرض سے آیا تھا۔ 7ویں آسمان پر میں آیا تھا تو میں نے زمین میں جھانک دیا اور جب میں نے زمین کو جھانکا ہے تو میں نے زمین کے اوپر ایک شخص کو دیکھا ہے اور وہ شخص ایسا تھا کہ جس کے ہاتھ نہیں تھے، یا رسول اللہ جس کے پیر نہیں تھے، یا رسول اللہ جس کے ہاتھ اور پیر دونوں نہیں تھے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں فرشتے آگے بول کیا معاملہ ہے؟ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ کے نبی جب میں نے یہ دیکھا کہ اس شخص کے ہاتھ نہیں ہے، اس شخص کے پیر نہیں ہے، تو میں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ ارے اس کا تو مر جانا بہتر ہے، یہ دنیا کے اندر اپنی ایسی زندگی کیوں گزار رہا ہے؟ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ یہ مر جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں فرشتے بول آگے کیا ہوا؟ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی آگے یہ ہوا کہ رب تعالیٰ کا قہر و غضب میرے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتے جب اس بندے کو ہم سے کوئی شکایت نہیں ہے تو تم نے اس پر اعتراض کیوں کیا؟ کیوں تم نے کہا کہ تمہیں مر جانا چاہیے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فرشتے تمہیں یقینی طور پر سزا ملے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تعالیٰ نے اس فرشتے سے اس کے پر چھین لیے، اللہ نے اس فرشتے سے اس کے ہاتھ چھین لیے، اللہ نے اس فرشتے سے اس کے پیروں کو چھین لیا اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے اسے ایک جزیرے میں پھینک دیا۔ ایک جزیرے کے اندر وہ پڑ گیا، ایک ریگستان کے اندر وہ جا گر پڑتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا توجہ دیجیے گا،
جب وہ ریگستان میں گرتا ہے اس کے بعد صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق یہی سوال میں نے اس سے کیا کہ جب تو ریگستان میں پہنچ گیا تھا تو پھر میرے پاس مدینے میں کیسے آ گیا؟ اے فرشتے یہ بتا جب تیرے پاس پیر نہیں ہے تو یہ بتا مدینے میں کیسے آ پہنچا ہے؟ فرشتے تو یہ بتا تیرے پاس ہاتھ نہیں ہے تیرے پاس پیر نہیں ہے تو تو مدینے میں کیسے چلا آیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 7 صدیاں گزر گئی اسی میدان میں، یعنی 700 سال تک میں اسی ریگستان میں پڑا رہا۔ اے یا رسول اللہ روتا رہا، یا رسول اللہ روتا رہا، اے اللہ کے نبی گر گڑاتا رہا، اے اللہ کے نبی اللہ سے معافی مانگتا رہا، رب کی بارگاہ میں دامن پھیلاتا رہا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلاتا رہا، اللہ سے دعا مانگتا رہا، رب سے دعا مانگتا رہا، اللہ سے معافی چاہتا رہا، لیکن رب نے مجھے معاف نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتے ذرا تو یہ بتا کہ جب تجھے میرے رب نے معاف نہیں فرمایا تو یہاں کیسے آ پہنچا ہے؟ فرشتہ عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی اس کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ کا نواسا پیدا ہوا ہے، شیر خدا کا لخت جگر پیدا ہوا ہے، فاطمہ کا نور نظر پیدا ہوا ہے، اور اللہ کے حکم سے 4,24,000 فرشتے اسی راستے سے آ رہے تھے، اور جب فرشتے آ رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھ لیا تم کہاں جا رہے ہو تو بتا دو، کس جگہ جا رہے ہو بتا دو، تو ان فرشتوں نے یہ کہا تھا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ رسول اللہ کے نواسا پیدا ہوا ہے، علی کے لاڈلا پیدا ہوا ہے، فاطمہ کا نور نظر پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے اے میرے ساتھیوں میرے اوپر ایک رحم کر دو، میرے اوپر ایک نوازش کر دو، اور وہ یہ ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ رسول اللہ کی بارگاہ میں لے چلو، مجھے بھی اس بچے کے پاس لے چلو، مجھے بھی آقا کائنات کے پاس لے چلو، مجھے بھی سرکار کو مبارکباد دینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اس طریقے سے میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ آقا نے فرمایا فرشتے ٹھیک ہے تم نے مبارکباد دے دی، ٹھیک ہے اچھی بات ہے۔ تو فرشتہ عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی آپ تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہو، سرکار آپ تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہو، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے آقا صرف زمین والوں کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ آسمان والوں کے لیے بھی سرکار رحمت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام 700 سال سے یہ فرشتہ بارگاہ الہی میں رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، لیکن رب تعالیٰ معاف نہیں فرما رہا۔ یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں گے تو مجھے یقین ہے، میرا ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ میرے لیے دعا کر دے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی نے فرمایا فرشتے تجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تجھے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اے فرشتے وہ دربار دوسرے ہوتے ہیں، وہ جگہ دوسری ہے کہ جہاں جاتے ہیں دامن نہیں بھرتا۔ یہ تو ہماری بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں خالی دامن والے آتے ہیں اور بھر کے ہی جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فرشتے جب تم ہماری بارگاہ میں آ گئے ہو تو تمہاری مراد پوری ہوگی، تمہاری تمنا پوری ہوگی، تمہاری آرزو پوری ہوگی۔ اے فرشتے گھبرانے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ برادران اسلام سرکار کا مقام بارگاہ رب میں دیکھیں کہ ایک فرشتہ تھا جو 700 سال سے روتا رہا، اب ہمارے اور آپ کے آقا کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اٹھ جاتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا کرتے ہیں اے میرے پروردگار عالم، آج تیرا محبوب تیرا
رہا ہے وہ حسین کے صدقے میں دعا کر رہا ہے۔ اے اللہ، آج تیرا حبیب حسین کے صدقے میں، حسین کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہے۔ مولا اس فرشتے کو معاف کر دے۔ اللہ، جس بیٹے کو تو نے دیا ہے وہ میرا نواسا ہے، مولا اسی نواسے کے صدقے میں اس فرشتے کو معاف فرما دے۔ تاریخ کہتی ہے ہمارے اور آپ کے آقا کی ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ صدرہ کے مکین حضرت جبریل تشریف لے آئے اور کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے، فرشتے کو معاف فرما دیا، فرشتے کو معاف فرما دیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جبریل، جب تم یہ کہتے ہو کہ فرشتے کو معاف فرما دیا تو یہ کیسا معاف کیا ہے جب بھی فرشتے کبھی پر موجود نہیں، پیر نہیں آئے، ہاتھ نہیں آئے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے معاف نہیں فرمایا۔ جبریل کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، رب تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ یا رسول اللہ، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کے پر اس وقت آئیں گے جو چادر، جس چادر سے امام حسین لپٹے ہوئے ہیں، اس چادر کو لیجئے، فرشتے سے لگا دیجئے، فرشتے کے پر بھی آ جائیں گے، پیر بھی آ جائیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بارگاہ الہی میں کتنا مقبول ہے، اللہ کے بارگاہ میں کتنا اعلیٰ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو نکالا جس پر حسین لپٹے ہوئے تھے اور فرشتے سے جیسے ہی لگایا اس کے پر بھی آ گئے، اس کے ہاتھ بھی آ گئے اور اس کے پیر بھی آ گئے۔ جب وہ صحیح ہوئی اس کے بعد ان فرشتوں نے بڑے غور سے دیکھیے گا حسین کا مقام، اس کے بعد وہ فرشتہ کیا ہوا بڑے غور سے حسین کو دیکھنے لگا۔ جب حسین کو غور سے دیکھنے لگا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فرشتے کیا ہوا، اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہو شہزادے کو؟ تو فرشتے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ فرشتہ زاروں قطار رونے لگا، وہ فرشتہ بلک بلک کر آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رونے لگا اور اس آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرشتے چپ، میرے نبی فرماتے ہیں فرشتے بول کیا معاملہ ہے؟ فرشتہ پھر چپ، سرکار نے فرمایا فرشتے بول کیا معاملہ ہے؟ پھر فرشتہ چپ، الاختصار، میرے نبی فرماتے ہیں فرشتے بول کیا معاملہ ہے؟ تو فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آپ کا بیٹا حسین ہے، یہ آپ کا بیٹا حسین ہے، لیکن ایک وقت وہ آئے گا، ایک تاریخ وہ آئے گی کہ آپ ہی کی امت کے شریر ظالم و جابر آپ کے اسی بیٹے حسین کو شہید کر دیں گے۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اسی بیٹے کو آپ، میرے نبی فرماتے ہیں فرشتے مکمل تفسیر بتاؤ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ باقی تفسیر جو سننی ہے پوری تفسیر آپ حضرت جبریل سے سن لیں، بس میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کیا معاملہ ہے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس فرشتے سے آپ گفتگو کر رہے ہو، جس فرشتے سے آپ بات کر رہے ہو، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے اس فرشتے کو آج سے 1000 سال پہلے پیدا فرمایا تھا، آج سے 1000 سال پہلے اس فرشتے کو پیدا فرمایا، اور اس لیے پیدا فرمایا کہ یہی ریگستان کی سرزمین ہوگی۔ یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، یا رسول اللہ آپ کا نام لینے والے ہوں گے، یا رسول اللہ آپ کے اوپر ایمان لانے والے ہوں گے،
بھی ہوں گے, اللہ کے لیے روزہ رکھنے والے بھی ہوں گے, اللہ کا نام لینے والے بھی ہوں گے, اللہ کے لیے سب کچھ کرنے والے بھی ہوں گے. یا رسول اللہ آپ کے ماننے والے بھی ہوں گے, آپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے بھی ہوں گے. لیکن یا رسول اللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ یہی آپ کی امت کے شریف ظالم و جابرہ اپنی حکومت کے لیے, اپنی حکومت کے لیے, اپنی طاقت و پاور کے لیے آپ کے اسی بیٹے کو شہید کر دیں گے, آپ کے بیٹے کے اوپر برچیاں برسائیں گے, آپ کے بیٹے کے اوپر تلواریں برسائیں گے, آپ کے بیٹے کو نیزہ ماریں گے, آپ کے بیٹے کو برچیاں ماریں گے, آپ کے بیٹے کو پھاڑا ماریں گے. لیکن یا رسول اللہ یہ جبریل آپ کی بارگاہ میں اتنا کہتا ہے کہ 22,000 کا لشکر میدان کربلا میں پہنچ تو جائے گا, اور وہاں آپ کا نواسہ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. لیکن یا رسول اللہ 22,000 کا مجمع کو دیکھنے کے باوجود آپ کا نواسہ حسین ان سے ڈرے گا نہیں, ان سے گھبرائے گا نہیں, بلکہ اسلام کے لیے آپ کا بیٹا اپنے پریوار کا ایک ایک بیٹا شہید تو کروا سکتا ہے, لیکن اسی کربلا کے اندر مذہب اسلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. عزیزان گرامی وقار, حضرت جبریل امین آگے یہ عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے نبی علیہ السلام اب آگے ذرا ملاحظہ فرمائیے, اے جو فرشتہ اللہ نے 1000 سال پہلے اس کو پیدا فرمایا تھا تو کس لیے پیدا فرمایا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ. جامع اور معجزات کی یہ روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل کہتے ہیں کہ اللہ نے اس فرشتے کو اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی آپ پہ ایک نواسہ ہوگا, علی مرتضیٰ کا شہزادہ ہوگا اور اس کا نام حسین ہوگا. اور اللہ نے اس فرشتے کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا, اے فرشتے ابھی تم اپنا وقت گزارو, جب وہ وقت آئے گا کہ میرے نبی کا لاڈلا, میرے نبی کا بیٹا اور نواسا جب شہید ہوگا اور جب اس کا روزہ بنے گا, جب اس کی قبر بنے گی, تو اے فرشتے تجھے اس لیے پیدا کیا جا رہا ہے کہ صبح قیامت تک اس کے روزے پر چوکیداری کر, اس کے روزے پر یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے روزے پہ کھڑے ہو کر صبح قیامت تک تجھے چوکیدار بنا دیا. عزیزان گرامی وقار, حضرت حسین کا مقام کیا ہوگا؟ بلکہ حدیث پاک کے اندر تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے صحابیوں سنو, اے ابو بکر عمر تم سن لو, عثمان و علی تم سن لو, سعد و سعید تم سن لو, طلحہ زبیر تم سنو, سعد بن ابی وقاص تم سنو, عبداللہ بن مسعود تم سنو. اے میرے صحابیوں سنو, ایک پیغام میں تمہیں دے رہا ہوں اور اللہ کی جانب سے پیغام ہے, اور وہ پیغام یہ ہے کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی ہے, تو اے میرے صحابیوں سنو, گویا تم نے مجھ سے محبت کی ہے, تم نے محمد رسول اللہ سے محبت کی ہے, اور جس نے محمد رسول اللہ سے محبت کی ہے اس نے جبریل سے محبت کی ہے, اور جس نے جبریل سے محبت کی ہے اس نے تو اللہ سے محبت کی ہے. لیکن اسی کی اپوزٹ, اسی کے برعکس سرکار یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس نے حسن اور حسین سے نفرت کی, جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا, تو سمجھ لو کہ اس نے مجھ سے نفرت کی, اور جس نے مجھ سے نفرت کی اس نے اللہ سے نفرت کی, اور جس نے رب سے نفرت کی اس کا ٹھکانہ جہنم.